صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم خیبر کے واقعات دیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں کیونکہ ایک کنٹینیویشن ہے، ایک خاص نوعیت سے ہم نے پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے بڑھانے میں جو سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں، کیونکہ شاید یہ خیبر کے واقعات کی سیکوینس میں تھوڑا سا آگے کا واقعہ ہو، لیکن خیبر کے دوران ہی ہوا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے، اس میں انہوں نے مال و متاع جمع کیا ہوا تھا اور بہت مضبوط قلعے تھے اور بڑے بہادر ان کے جو واریئرز تھے ان کا بڑا نام تھا۔ ایک ایک کر کے وہ قلعے فتح ہوتے رہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ہم واپس جائیں گے اور پھر اوپر سفر کی رودات بھی تھوڑی سی دیکھ لیں گے، لیکن کیونکہ لیڈرشپ کے حوالے سے اور ایک یہ قابلیت اور اہلیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ واقعہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک قلعہ ایسا تھا جس کی تسخیر میں، جس کو فتح کرنے میں بہت وقت لگا اور مسلمان اس کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کئی دن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس میں جب کامیابی نہیں ہوئی کئی دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ فرمایا کہ کل جو جھنڈا ہوگا، جو بینر ہوگا، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جب کہا گیا تو تمام صحابہ کے اندر ایک نیچرل ایک خواہش تھی، وہ پیدا ہوئی کہ وہ میں ہوں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں امارت کی خواہش کبھی بھی اس نوعیت کی نہیں تھی اور کبھی بھی وہ نہیں آئی، جیسے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمانے کے بعد آئی کہ شاید اگر میں ہی وہی شخص ہوں، یعنی اس حوالے سے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس کے ہاتھ پہ ہی یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہوگا۔ ایک ذیلی ٹاپک اس میں ہے جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حب الامارہ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ امارت کی یا پوزیشن کی خواہش کرنا، یہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، لیکن پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور دوسرے دن بینر انہی کو دیا گیا۔ اب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بلایا کہ علی کہاں ہیں، ان کو لایا جائے، تو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور آشوب چشم کا ایک ان کو مرض ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ اور جب ان کو لے کے آیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ دو افراد جو ہیں ان کو پکڑ کر لے کے آئے، کیونکہ وہ آنکھیں ان کی بند تھیں اور ان سے نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو آشوب چشم کی جو بیماری تھی تو اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ اس کے بعد انہیں وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بینر جو ہے وہ علی کے سپرد کیا گیا اور مسلمان ان کی قیادت میں اس قلعے کے پاس پہنچے۔ اور اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ان کو اس وقت تک ان سے جنگ کریں جب تک وہ سبڈیو نہیں ہو جائیں اور وہ ہماری بات نہ مان لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جا کے ان کو دعوت دو، کیونکہ اگر تمہاری دعوت کے نتیجے میں ایک شخص بھی دین حق کی طرف آ جاتا ہے تو وہ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہی کیا کہ وہ جب گئے اور جب جا کے انہوں نے اپنا بینر، اپنا جو فلیگ تھا وہ اس قلعے کے سامنے لگایا، تو قلعے کی فصیل سے وہ کوئی یہودی تھا جو علم بھی رکھتا تھا باتوں کا، اس نے آ کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو علی نے ان کو جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ جو تھا اس نے پھر یہ بتایا کہ محمد کو، اپنے لوگوں کو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ہماری کتابوں میں یا ہمارے واقعات میں جو ٹریڈیشنز ہیں اس میں ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی تم پہ اور وہ یو ول بی ڈیفیٹڈ۔ اس کے اوپر بلکہ شرط بھی لگائی کچھ یہودیوں نے ایک دوسرے سے، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اب آخری وقت آ گیا ہے۔ تو یہ اس طرح پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جہاد کیا اور اس دروازے کو، اس قلعے کو اوپن کیا، اور اس کے بعد پھر
جو ہے یعنی وہ مغلوب ہو گئے پوری طریقے سے یہود جو خیبر کے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور ان کی جو حربی صلاحیت تھی اس کو جانچتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بینر اور یہ جو مقام تھا وہ ان کو دیا، اور اس میں کامیاب ہوئی. جو ہم بات کریں نا قابلیت اور اہلیت کی، تو ہم نے اسامہ بن زید کی بات کی، ہم نے زید بن حارثہ کی بات کی، اب ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں کہ اس کو اس قابل جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی ہاتھ پہ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو. اب یہ ہے کہ اس دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب 1 to 1 سمجھیں کہ ہو رہا تھا، وہ نکل کے آئے قلعے سے باہر، اور جب وہ جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ کے دوران جو ہے آپ کو ایسا ایک وار ایک یہودی نے کیا کہ جس سے جو آپ کی ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ سے گر گئی. اس کے گرنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو اس خیبر کا ایک دروازہ تھا اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور اس کو ایز اے شیلڈ، ایک ڈھال کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. باقی جنگ جتنی دیر انہوں نے کی اور جب تک وہ مغلوب نہیں ہو گئے یہودی، اس وقت اس دروازے کو انہوں نے رکھا. اس کے بعد جب انہوں نے اس دروازے کو رکھا تو بتایا جاتا ہے کہ 7 لوگوں نے مل کے بھی اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سے نہیں اٹھتا تھا. تو یہ جو پاور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی، طاقت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور وہ ساری چیزیں اور ان کی اہلیت، یہ کمال کی تھی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی. 2 واقعات اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں میں جو فوج میں افراد تھے ان میں مختلف قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ ایمان کے کسی درجے پہ تھے، اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اندر موجود ہے، وہ ہم آپ کیا اس زمانے کے لوگ بھی جو صحابہ تھے بھی وہ بھی دل کے اندر تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے تھے. تو وہ اپیرنٹلی جو چیزیں ہوتی تھی اس سے یہ اندازہ کرتے تھے کہ اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے. تو ایک ایسے شخص تھا جس نے بڑی زبردست جہاد کیا، اور اس کے بارے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اس نے بڑا کمال کیا اور بڑا زبردست جہاد کیا، اور یہ یقیناً جنتیوں میں سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ اس انداز میں ہوگا کہ وہ جنت کا حقدار نہیں رہے گا، وہ تو پھر جہنم میں سے ہو جائے گا. تو لوگوں نے جب جا کے دیکھا تو وہ اس شخص نے، کیونکہ اس کو اس جہاد کے دوران، اس قتال کے دوران کچھ زخم ایسے آئے تھے کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے آپ کو خودکشی کر لی. اور خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس کی پاداش میں انسان کو جہنم دیکھنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہے. اسی کے مقابلے میں اگر آپ ایک اور شخص کو دیکھیں، اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص یہ اس جہاد کے نتیجے میں، کیونکہ مسلمانوں کو بڑا مال و اسباب ملا تھا غنیمت کے طور پہ، اس غنیمت کی تقسیم کے یہ بدو ہے ایک، اور جو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حصہ تھا وار بوٹی میں سے، جو مال غنیمت میں سے، وہ اس کو دیا. تو اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو جنت کے لیے آیا تھا، اور اس کے لیے میں چاہتا تھا کہ اس نے اپنی انگلی سے اپنی گردن کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں مجھے ایک تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور میں نے تو یہ خواہش کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے. اور پھر یہ ہوا کہ بعد میں ایک مارکے میں وہی شخص جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ شہید ہو جاتا ہے جس جگہ پہ اس نے اپنی فنگر سے، اپنی انگلی سے نشان یعنی وہ پوائنٹ کیا تھا کہ اس جگہ مجھے تیر لگے، بالکل اسی جگہ اسے تیر لگتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے، وہ رحمت کا حقدار بن جاتا ہے اور شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے. تو یہ 2 مختلف مثالیں ہیں. دیکھیں، ایک کہاں بدو، ایک چھوٹے سے اسٹیٹس کا آدمی، اور اس کے دل میں کوئی اس کو دیکھ کے شاید نہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا ایمان کی کو بہت اعلیٰ مقام پہ ہو، اور دوسرا وہ جس نے بہت زبردست جہاد کیا، اور لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کی کیفیت کو پہچان سکیں. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان معاملات میں، کہ صرف اپیرنٹ جو چیزیں ہیں اس کی بیسس پہ ہم کوئی فیصلہ صادر نہ کر دیں، اور کوئی ہم اپنا ذہن نہ بنا لیں، بلکہ اس کو کھلا رکھیں. اور یہ معاملہ دل کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ایمان کے معاملات ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ سے ہمیں پتہ چلا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی